جگہ مل گئی ہے؟ ایک 144 آیتیں ہو گئی ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ، وَلَئِنْ أَتَيْتَ سے ہے، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، 144 آیتیں ہو چکی ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہاں سے ہے، مل گیا سب کو؟ یہ تیسرا سپارہ نکالے یہاں سے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ، سب کو مل گئے؟ کریم اللہ صاحب مل گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ 144 آیات تک ترجمہ تفسیر ہو چکی ہے، اس سے آگے پہلے ترجمہ سن لیں جہاں تک تلاوت ہوئی، اور بعد میں پھر تفسیر مختصر۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ، وَلَئِنْ اور البتہ اگر، وَلَئِنْ اور البتہ اگر، واو کا مطلب اور، لام کا مطلب البتہ، ان اگر، وَلَئِنْ اور اگر، اور البتہ اگر، أَتَيْتَ الَّذِينَ آپ لے آئے، الَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، اوتوا الکتاب جن کو دی گئی کتاب، بکل آیتن ہر طرح کی نشانی، بکل ہر طرح کی، آیتن نشانی، ما تبعو وہ پیروی نہیں کریں گے، تبعو کا مطلب پیروی کرنا، تو ما تبعو وہ پیروی نہیں کریں گے، قبلتک آپ کے قبلے کی، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سن لیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ اور البتہ اگر آپ لے آئے ان لوگوں کے لیے، اوتوا الکتاب جن کو دی گئی کتاب، یعنی یہود و نصارہ، بکل آیتن ہر طرح کی نشانی، ہر طرح کی نشانی ان کے سامنے لے آئیں، تو ما تبعوا قبلتک وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وما انت اور نہیں ہے آپ، وما انت اور نہیں ہے آپ، بتابعن پیروی کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلے کی، ٹھیک ہے؟ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، وما بعضهم اور نہیں ہے ان میں سے بعض، بتابع پیروی کرنے والے، قبلۃ بعض بعض کے قبلے کی، ٹھیک ہے؟ وما بعضهم دوبارہ سنیں، وما بعضهم اور نہیں ہے ان میں سے بعض، ان کے بعض، وما بعضهم اور نہیں ہے ان کے بعض، بتابع پیروی کرنے والے، قبلۃ بعض بعض کے قبلے کی، ٹھیک ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور البتہ اگر، اتبعت آپ نے پیروی کی، ٹھیک ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور البتہ اگر بالفرض آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کے خواہشات کی، اہواءہم ان کے خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ من بعد ما بعد اس کے کہ جاءک من العلم آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اگر بالفرض آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو انکا بے شک آپ، اذن اس وقت اگر ایسا کریں تو لمن الظالمین البتہ ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس وقت آپ کس میں سے ہو جائیں گے؟ ناانصافوں میں سے۔ فرمایا الذین وہ لوگ، آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے دی کتاب، الذین وہ لوگ،
आतैनाहुमुल किताबा, जिनको हमने क्या दी, किताब दी, यारिफूनहु, वो इसको पहचानते हैं, यारिफूनहु, वो इसको पहचानते हैं, कमा, जैसा कि यारिफून अबनाअहुम, अपने बेटों को पहचानते हैं, जैसा कि अबना का मतलब बेटे, तो कमा जैसे कि यारिफून पहचानते हैं, अबनाअहुम अपने बेटों को, व इन्न फरीक़न, और बेशक फरीक़न मिनहुम, इनमें से एक ग्रोह, ठीक है, व इन्ना, और बेशक फरीक़न एक ग्रोह, मिनहुम, इनमें से, लयक्तुमून अल-हक़्क़, अलबत्ता वो हक़ को छुपाता है, लयक्तुमून, अलबत्ता, कतम का मतलब छुपाना, तो अलबत्ता वो हक़ को क्या करता है, इनमें से एक ग्रोह हक़ को छुपाता है, वहुम यालमून, हालांकि वो जानते हैं भी हैं, वहुम यालमून, हालांकि वो जानते भी हैं, अल-हक़्क़ु, हक़ मिर रब्बिका, तेरे रब की तरफ से है, वो इस बात को जानते भी हैं कि हक़ किसकी तरफ से है, तेरे रब की तरफ से है, फ़ला तकूनन्ना, पस आप हरगिज़ ना हो, मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में से, ठीक है, पस आप हरगिज़ ना हो, किस में से, शक करने वालों में से, ठीक है। तर्जुमा इसका कुछ आपको समझ आया होगा, कुछ तफसीर में समझ आ जाएगा, मैं तफसीर में भी साथ साथ तर्जुमा करते जाऊँगा। वाला, अभी इसकी तफसीर सुन ले, वाला इन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताबा बिकुल्लि आयतिम मा तबिउ क़िबलतक, फरमाया तफसीर भी इसकी मुख्तसर है, आयत में ही समझ लें, आयत में फरमाया वाला इन अतैता, और अगर आप ले आए इनके लिए जिनको किताब दी गई, यानी इन यहूदियों और नसारा, ये जो यहूद और नसारा जिनको किताब दी गई, इनके पास ले आए आप, बिकुल्ल आयतिन, हर किस्म की निशानी, इनको आप हर किस्म की निशानी भी दिखा देना, तो मा तबिउ क़िबलतक, ये फिर भी आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे, आप इनके सामने हर किस्म की निशानियां दिखा दें, उसके बावजूद आपकी किबले की पैरवी नहीं करेंगे। 9 हिजरी में नजरान का एक वफ़द आया था, ईसाइयों से, नजरान का एक वफ़द ईसाई जो थे, 60 आदमियों पर मुश्तमिल एक वफ़द नजरान से आया था, तो आया मस्जिद नबवी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया कि अब इनके रहने का क्या इंतज़ाम किया जाए, तो छोटे छोटे घर होते थे, हमारी तरफ बड़ी बड़ी कोठियाँ तो नहीं होती थी, 60 बंदा अब किधर रहे, छोटे छोटे कच्चे कच्चे घर होते थे, फरमाया आसानी इस तरह होगी कि 2-2 3-3 बंदा हर बंदा अपने साथ ले जाए, तो फिर अब सब के लिए आसानी हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये बात उनके सामने की कि इस तरह रात को और खाने का इस तरह बंदोबस्त हमने किया है कि हमारे एक सहाबी के साथ, हमारे दोस्त के साथ आप जो है 2-2 3-3 बंदे आप तकसीम हो जाएं, तो हमारे पास इतनी बड़ी जगह नहीं है, हम आपको मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है कि उधर सब को रख लें। तो उन्होंने कहा कि हम मस्जिद नबवी में ही रह लेंगे। उनको ये डर था, ये जो बड़े पादरी थे उनके, कि ये मुसलमान जो हैं, ये हमारे जो बंदे हैं उनको जो है मुतासिर कर देंगे और क्या पता ये इस्लाम ही ना ले आएँ, तो वो इस बात से डरे, तो उन्होंने कहा हम सारे इकट्ठे रहेंगे और मस्जिद नबवी में रहेंगे। आपसे फरमाया ठीक है, मस्जिद नबवी में रहो। जब नमाज का वक़्त आता तो वो अपने किबले की तरफ, बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। सहाबा कराम ने आस वसल्लम के सामने ये बात रखी कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो ये बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज, फरमाया इनको छोड़ो, ये जिस तरफ रुख करके, इनको आप तंग ना करो, इनसे कुछ बात ना करो, ठीक है। तो फरमाया वाला इन अतैतल्लज़ीना, अगर आप इनके पास ले आएँ, ऊतुल किताब, जिनको किताब दी गई, अहले यानी यहूद नसारा, बिकुल्ल आयतिन, हर किस्म की निशानी आप इनके पास ले आएँ, हर किस्म की निशानी आप इनको दिखा दें, मा तबिउ क़िबलतक, ये फिर भी आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। वहाँ पर देखते भी रहे, लेकिन वो अपनी ज़िद पर, और क्योंकि ये लोग किस में हैं, ज़िद में, हठधर्मी का शिकार हैं, ज़िद का शिकार है, और ज़िद और हठधर्मी का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। जो बंदा ज़िद पे आ जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। फरमाया वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, और नहीं है आप बिताबिइन, पैरवी करने वाले, क़िबलतहुम, इनके किबले की, क्योंकि आप हमारे हुक्म के पाबंद हैं ना, तो आप इनके किबले की पैरवी करने वाले नहीं हैं। फरमाया वमा बाज़ुहुम बिताबिइन क़िबलत बाज़, और वमा बाज़ुहुम, और नहीं है बाज़ इनमें, बिताबिइन, पैरवी करने वाले, क़िबलत बाज़ के किबले की। ये यहूदी और ईसाई जो थे, ये आपस में भी किबले का इख्तलाफ इनमें था। बैतुल मुक़द्दस तो इनका किबला था यहूद और नसारा का, लेकिन आपस में भी इनका आपस में इख्तलाफ था। ये जो यहूदी थे, ये बैतुल मुक़द्दस में एक चट्टान था, ठीक है, तो ये उस चट्टान को किबला समझ के, उस चट्टान के सामने उसको किबला समझते थे,
اور اس طرف یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ صخرہ جو ہے اس کی طرف، صخرہ بیت المقدس، تو یہ اس چٹان کی طرف یہ یہودی جو ہے بیت المقدس کے اندر اس کو قبلہ سمجھتے تھے اور اس کی طرف رخ کر کے سارے نماز پڑھتے۔ اور یہ جو عیسائی تھے تو یہ اس چٹان سے مشرق کی طرف جو جگہ تھی تو اس کو قبلہ سمجھتے تھے اور اس طرف۔ تو یہ عیسائی اور یہودی ان کے بیت المقدس میں بھی اپنے اپنے قبلے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ چٹان کو قبلہ، اور یہ لوگ چٹان سے مشرق کی طرف سے جگہ ہے نا، مشرق والا طرف جو ہے اس کو قبلہ، وہ اپنی ضد پر اٹے ہوئے تھے یہودی، اور یہ عیسائی اپنے ضد پر تھے۔ تو فرمایا یہ ایک دوسرے کی آپ کی قبلے کی پیروی کیا کریں، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے ہیں، انہوں نے اپنا قبلہ بنایا ہے، انہوں نے اپنا قبلہ بنایا ہے۔ فرمایا وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، فرمایا بعض ان میں بتابع، اور وہ فرمایا وما بعضهم، اور نہیں ہے بعض ان میں بتابع پیروی کرنے والے قبلۃ بعض کے قبلے کی، یہ آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے تو آپ کی قبلے کی پیروی کدھر کریں گے۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، فرمایا البتہ اگر آپ نے بالفرض ان کے خواہشات کی پیروی کی، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ بھی چکا ہے۔ یہاں پر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور سمجھانا امت کو ہے، ٹھیک ہے۔ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات خطاب ایک کو ہو رہا ہوتا ہے، بات ایک سے ہو رہی ہوتی ہے لیکن سمجھانا کسی اور کو ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، ہم بھی اس طرح کہ بات ایک سے ہو رہی ہوتی ہے لیکن سمجھانا کسی اور کو ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہاں پر بھی مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن سمجھانا امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس سب کچھ آ چکا ہے، قرآن مجید بھی آ چکا ہے، سارے احکامات آ چکے ہیں، آپ کے پاس سارا علم آ چکا ہے، اے امت، تو آپ نے یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کری، اگر آپ نے ان کی پیروی کی تو اس وقت آپ ظالموں و ناانصافوں میں سے ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر بالفرض آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کے خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ چکا ہے آپ کے پاس علم، انکا بے شک آپ اذن اس وقت اگر ایسا آپ نے کیا تو لمن الظالمین، البتہ ناانصافوں میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ امت کو خطاب ہے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون، فرمایا یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جو اوصاف انہوں نے تورات اور انجیل میں پڑھ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ بالکل آپ کو پہچانتے ہیں، ان کو کوئی تردد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ نبی ہے بھی آخری یا نہیں۔ فرمایا نہیں، جس طرح ایک آدمی کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شک ہوتا ہے، نہیں ہوتا نا، کبھی ایسا ہوا ہے وہ 1000 بندہ بھی کھڑا ہو تو اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، لاکھوں میں بھی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے انسان، ٹھیک ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ کتنے عرصے بعد آ جائے جو ہے تب بھی والد والدہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتی ہے۔ تو فرمایا یہ جو آپ کے اوصاف کو دیکھ کر یہ نشانیاں جتنی بھی جو ساری آپ کے اندر پائی جاتی ہیں اور آپ کو یہ لوگ اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو، اس کی بہت سی تفسیریں، یہاں تک عبداللہ ابن سلام جو بہت یعنی یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور جب مسلمان ہوئے انہوں نے اس حد تک الفاظ کہے، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ہماری بیویوں نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوصاف ہیں ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ تو فرمایا الذین، وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، یہود و نصارہ، یعرفونہ وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، بے شک ایک گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ وہ حق کو چھپاتا ہے، سب کچھ پہچان کے باوجود بھی حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ جہالت میں ہے۔ فرمایا الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، پس آپ ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ یہ یہاں پر بھی خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور سمجھانا امت کو ہے کہ یہود و نصارہ کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ لوگوں نے اس دین میں شک نہیں کرنا۔ آپ نے نہیں یہ دیکھیں کہ جو یہود نہیں لا رہے وہ بڑے اہل علم ہیں، نصارہ بھی نہیں لا رہے، تو آپ اس وجہ سے کہ یہود ایمان نہیں لا رہے، نصارہ بھی ایمان نہیں لا رہے،
اس وجہ سے اے امت آپ لوگوں نے شک میں نہیں ہونا. فرمایا حق یہی ہے, فرمایا الحق من ربک, حق تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن, پس آپ ہرگز نہ ہو من الممترین, شک کرنے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی النبی.